فلسطین پر اسرائیل کے ظلم و ستم اور جارحیت کو دیکھتے ہوئے جب مسلمانان عالم فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں تو وہ لوگ جن کے یہاں قومیت کی بنیاد رنگ و نسل، زبان اور علاقہ ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا فلسطین سے کیا تعلق؟ تم فلسطین کے لیے اتنے بے چین اور مضطرب کیوں ہو رہے ہو؟ دراصل فلسطین سے ہمارا صرف لا الہ الا اللہ کا تعلق نہیں، فلسطین سے ہمارا کئی طرح کا تعلق ہے۔ اولاً تو ہمارے یہاں قومیت کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ اس اعتبار سے فلسطینی اور دنیا بھر کے مسلمان ایک قوم ہیں، اور ہر قوم اپنی قوم کے افراد کے لیے آواز اٹھانے کا حق رکھتی ہے۔ مسلمانان عالم کو یہ حق ہے کہ وہ فلسطین کے حق کے لیے آواز بلند کریں، عملی طور پر فلسطین کے لیے میدان عمل میں اتریں۔ تو فلسطینیوں کے لیے ہم اس لیے مضطرب ہیں کہ وہ ہماری قوم کے افراد ہیں، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے، ان کی اذیت ہماری اذیت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن کجسد واحد، کہ مومن ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک جسم کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں اور ہر عضو کا الگ کام ہوتا ہے، ہاتھ ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، پیر ہیں، اسی طرح مختلف علاقوں کے، مختلف زبانوں کے، مختلف رنگ و نسل کے لوگ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں وہ ایک قوم ہے۔ لا الہ الا اللہ کے پرچم تلے انہیں ایک قوم تصور کیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ، ہم فلسطین کے لیے اس لیے بے چین ہیں کہ فلسطین سے ہمارا صرف لا الہ الا اللہ کا ہی تعلق نہیں ہے، بلکہ اور بھی کئی طرح کے تعلقات ہمارے فلسطین کے ساتھ ہیں۔ ہماری مذہبی کتاب قرآن مقدس کی تشریحات فلسطین سے منسلک، ہماری کتاب میں مذکور ہمارے نزدیک مقدس شخصیات کا فلسطین سے تعلق، ہماری فقہ کے بڑے اور نامور لوگ فلسطین سے تعلق رکھتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی تشریحات فلسطین سے تعلق رکھتی ہیں، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج فلسطین سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، اس کا بہت گہرا تعلق ہے فلسطین سے۔ ہم فلسطین کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ فلسطین ہمارا قبلہ اول ہے۔ فلسطین کا ایک شہر ہے القدس، جسے یروشلم بھی کہتے ہیں۔ یہ القدس یا یروشلم وہ شہر ہے جہاں پر بیت المقدس ہے، جہاں پر مسجد اقصی ہے۔ یا مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کے بانی حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہم الصلوات والتسلیمات ہیں۔ یہ مسجد اقصی وہ مسجد ہے کہ جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کو برکتوں نے گھیر رکھا ہے، جس کے اطراف میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج جو حرم سے شروع ہوا تھا، اس کا پہلا پڑاؤ مسجد اقصی تھی، یروشلم شہر تھا، بیت المقدس شہر تھا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد تھی۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انبیاء کی امامت کا فریضہ انجام دیا اور امام الانبیاء کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ حضور علیہ السلام کا آسمانوں کا سفر مسجد اقصی سے شروع ہوا تھا، تو پہلا پڑاؤ حضور کا مسجد اقصی تھی، بیت المقدس، یروشلم شہر۔ فلسطین کا ایک شہر غزہ ہے،
غزہ وہ شہر ہے جو قریش کے لیے مرکز تجارت تھا۔ قریش مکہ جب تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو فلسطین میں ان کا جو مرکز تجارت تھا، جس شہر میں وہ سامان تجارت خرید و فروخت کیا کرتے تھے، وہ غزہ شہر تھا۔ یہ وہی شہر ہے جہاں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم کی قبر بھی ہے۔ یہ ہاشم حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے والد تھے۔ یہ مکہ سے تجارت کی غرض سے جب ملک شام جا رہے تھے تو راستے میں مدینے انہوں نے قیام کیا، ٹھہرے، وہیں شادی بھی کی، اور انہی سے ان کے یہاں ایک بیٹا بھی ہوا۔ پھر یہ تجارت کے لیے فلسطین میں چلے گئے اور غزہ میں انتقال ہوا، وہیں پر ان کو دفن کیا گیا۔ جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد مطلب کو، جو ہاشم کے بھائی تھے، ان کو پتہ چلا کہ میرا بھائی ہاشم مدینہ میں شادی کر کے کچھ عرصہ قیام کر کے گیا تھا اور وہاں اس کے ایک بیٹا بھی ہے، تو مطلب مکہ سے مدینہ اس غرض سے گئے کہ اپنے بھائی ہاشم کی اولاد کو اپنے ساتھ واپس مکہ میں لایا جا سکے۔ جب یہ ہاشم کے بیٹے کو لے کر کے مکہ میں آئے تو مکہ کے لوگوں نے سمجھا کہ مطلب کوئی غلام خرید کے لایا ہے۔ لوگوں نے اس بچے کو، جو ہاشم کا بیٹا تھا، اس بچے کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں مطلب کا غلام یا مطلب کا لڑکا، تو لوگوں نے عبد المطلب ہاشم کے بیٹے کو کہنا شروع کر دیا، جو حضور علیہ السلام کے دادا جان بھی ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ یہ جو عبد المطلب تھے یہ مدینہ میں تھے، مدینہ سے ان کو ان کے چچا مطلب ساتھ لے کر آئے تھے، تو مکہ والوں نے ان کو عبد المطلب کے نام سے، یعنی مطلب کا غلام، عبد المطلب کے نام سے پکارنا شروع کیا، اور یہی ان کا نام معروف بھی ہوا۔ تو غزہ شہر وہ شہر ہے جہاں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کی قبر بھی ہے۔ فلسطین کا ایک شہر الخلیل ہے۔ الخلیل شہر کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ آپ کا لقب بھی ہے، خلیل اللہ، اللہ کے دوست، اور اسی نسبت سے اس شہر کو الخلیل کہا جاتا ہے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہم الصلوات و تسلیمات کی قبور بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو اہل اسلام کے یہاں انتہائی محترم اور معتبر ہیں، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو دین ابراہیم کی تکمیل قرار دیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے اہل اسلام کی جیسی وابستگی ہے، اس وابستگی کا تقاضا یہ ہے کہ الخلیل شہر سے بھی محبت رکھی جائے۔ فلسطین کا ایک علاقہ ہے ناصرہ۔ ناصرہ بستی جو ہے، یہ وہ بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوات و تسلیمات کے نصارہ تھے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے، آپ کے حمایتی اور آپ کے رفقا رہتے تھے، اس نسبت سے اس بستی کو ناصرہ کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر بھی خالق کائنات قرآن مقدس میں کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نصارہ کون تھے اور ان کی قربانیاں کیا تھیں۔ فلسطین کا ایک شہر ہے بیت اللحم۔ یہ بیت اللحم القدس شہر سے قریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ وہ شہر ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور خالق کائنات ولادت عیسیٰ اور پھر حضرت مریم علیہ الصلوات و تسلیمات پر آنے والی تکالیف اور مصائب اور ان تمام احوال کو بھی قرآن مقدس میں بیان فرماتے ہیں۔ فلسطین کا ایک علاقہ ہے کنعان۔ یہ وہ بستی یا قصبہ ہے جہاں حضرت یوسف علیہ الصلوات و تسلیمات کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں کنویں میں جو مشقتیں برداشت کیں، پھر وہاں سے نکالے گئے اور مصر کے بازار میں فروخت کیے گئے۔ تو یہ سارے احوال بھی اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں بیان فرماتے ہیں۔ فلسطین کا ایک شہر ہے نابلس۔ یہ وہ شہر ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں ایک کنعان کی ایسی بستی، ایسے شہر پر سے گزرا ہوں کہ جہاں پر اللہ کا عذاب مسلط ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر لس نامی ایک اژدہا مسلط کیا ہے
جس نے ان کے تمام پینے کی جگہوں پر ناب یعنی منہ سے زہر پھینک دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ساری کی ساری بستی ہلاک ہو گئی ہے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے والا ہدہد، جس نے اس شہر کے احوال کو بیان کیا اور اژدہا اور اس کے منہ سے نکلنے والے زہر کا ذکر کیا، جس کی نسبت سے اس شہر کو نابلس بھی کہا گیا۔ اب ہدہد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تفصیلی ذکر بھی خالق کائنات قرآن مقدس میں بیان فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فلسطین میں بہت ساری اسلام کی مقدس شخصیات نے سکونت رکھی ہے، اور اسلام کے یہاں بہت معتبر شخصیات کا فلسطین سے تعلق رہا ہے۔ ہماری تاریخی شخصیات، ہماری مذہبی شخصیات، ہماری فقہی شخصیات، اور اسی طرح ہمارے یہاں مقدس شخصیات فلسطین سے تعلق رکھتی ہیں۔ علاوہ ازیں ہمارا قرآن مقدس ایسی شخصیات کا ذکر کرتا ہے جن کا تعلق فلسطین سے ہے، ایسے واقعات کا ذکر کرتا ہے جن کا تعلق فلسطین سے ہے، ایسے احوال بیان کرتا ہے جو فلسطین سے منسلک ہیں۔ تو فلسطین سے صرف ہمارا لا الہ الا اللہ کا تعلق نہیں، بلکہ فلسطین سے ہمارے قرآن کی تشریحات منسلک ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ فلسطین سے احادیث مبارکہ کی توضیحات جڑی ہوئی ہیں۔ فلسطین سے ہماری فقہ کی جزیات جڑی ہوئی ہیں۔ تو ہم کیسے فلسطین کو فراموش کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی اپنی مقدس جگہ کو، اپنے لیے معتبر جگہ کو، اپنے یہاں محترم جگہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا، بلا نہیں سکتا۔ تو ہمارے دین کا ایک حصہ اور دینی شخصیات فلسطین سے تعلق رکھتی ہیں، تو ہم فلسطین کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ فلسطین کل بھی ہمارے دلوں میں تھا، فلسطین آج بھی ہمارے دلوں میں ہے۔ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کل بھی ہم کھڑے تھے، آج بھی ہم کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔